حد تک نہیں پہنچاتا انسان بامراد نہیں ہو سکتا۔ بس یہ وہ مقام ہے صبر کا کہ آخری سانس تک انسان کوشش کرتا رہے۔ فرمایا کہ اور یوں خدا تعالیٰ قادر ہے، وہ چاہے تو ایک دم میں بامراد کر دے، یہ ضروری بھی نہیں کہ تم آخری سانس تک ہو۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ ایک دم پہلی دفعہ ایک دعا سے ہی، ایک سجدے سے ہی دعا قبول کر لیتا ہے۔ مگر عشق صادق کا یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ وہ راہ طلب میں پویاں رہے، یعنی مستقل مزاجی سے دوڑتا رہے، چلتا رہے۔ سعدی نے کہا ہے، ایک فارسی شعر ہے، گر نبایت بدو استراح بردن شرط عشق ہست در طلب مردن، کہ اگر دوست تک پہنچنا ممکن نہ ہو تو عشق کی بنیادی شرط یہ ہے، بنیادی شرط اس کی طلب کی خواہش میں مرنا ہے، اس کو پانے کے لیے اس کی طلب کی خواہش میں مرنا، یہ بنیادی شرط ہے۔ فرماتے ہیں کہ مرض دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک مرض مستوی اور ایک مرض مختلف۔ دو مرض ہیں، ایک مرض بیماری کا نام مستوی اور ایک مختلف قسم کا، نام نہیں بلکہ قسم۔ بیماریاں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک مرض مستوی کہلاتا ہے، ایک مختلف۔ مستوی وہ ہوتا ہے جس کا درد وغیرہ محسوس ہوتا ہے، جب درد ہو رہی ہو، بہت زیادہ ہو، ظاہر ہو جائے، وہ مستوی کہلاتا ہے۔ اس کے علاج کا تو انسان فکر کرتا ہے، اور مرض مختلف کی چنداں پرواہ نہیں کرتا۔ بعض چھپے ہوئے مرض ہوتے ہیں جن کا احساس نہیں ہوتا، ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ اسی طرح سے بعض گناہ تو محسوس ہوتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ انسان ان کو محسوس بھی نہیں کرتا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہر وقت انسان خدا تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے۔ خدا تعالیٰ نے تو اصلاح کے لیے قرآن شریف بھیجا ہے۔ اگر پھونک مار کر اصلاح کر دینا خدا تعالیٰ کا قانون ہوتا تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس تک مکے میں کیوں تکلیفیں اٹھاتے؟ ابو جہل وغیرہ پر اثر کیوں نہ ڈال دیتے؟ دعا سے فوراً اثر ہو جاتا۔ ابو جہل کو جانے دو، ابو طالب کو تو آپ سے محبت تھی، غرض یعنی ابو طالب سے آپ سے محبت تھی، لیکن اس کے باوجود مسلمان نہیں ہوئے۔ غرض بے صبری اچھی نہیں ہوتی، اس کا نتیجہ ہلاکت تک پہنچاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ کی مجلس میں ایک شخص نے قرض کے متعلق دعا کی درخواست کی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یعنی کہتا میرا قرض بہت چڑھ گیا، کہ استغفار بہت پڑا کرو۔ انسان کے واسطے غموں سے سبک ہونے کے واسطے یہ طریق ہے، بچنے کے لیے غموں سے ان کو دور کرنے کے لیے یہ طریق ہے کہ استغفار پڑھو، یعنی غموں کو ہلکا اور کم کرنے کے لیے استغفار کرنی چاہیے۔ پھر فرمایا استغفار کلید ترقیات ہے، یعنی تمہاری ترقیات کی چابی استغفار میں ہے۔ بس یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ استغفار ترقیات کے دعوے تب کھولے گی، اطالے تب کھلیں گے جب ویسی استغفار ہو جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، کہ کس طرح انسان کو خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنا چاہیے۔ ایک شخص کے یہ کہنے پر کہ میرے لیے دعا کریں، میرے اولاد ہو جائے، آپ نے فرمایا کہ استغفار بہت کیا کرو، اس سے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے دیتا ہے۔ یاد رکھو، یقین بڑی چیز ہے، یعنی جب استغفار کر رہے ہو تو خدا تعالیٰ پر کامل یقین بھی ہونا چاہیے۔ جو شخص یقین میں کامل ہوتا ہے خدا تعالیٰ خود اس کی دستگیری کرتا ہے۔ ایک موقع پر فرمایا آپ نے کہ انسان کو کمزوریوں سے بچنے کے لیے استغفار بہت پڑھنا چاہیے۔ گناہ کے عذاب سے بچنے سے استغفار ایسا ہے جیسا کہ ایک قیدی جرمانہ دے کر اپنے تئیں قید سے آزاد کرا لیتا ہے۔ ایک موقع پہ نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ بعض لوگوں پر دکھ کی مار ہوتی ہے اور وہ ان کی اپنی ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، بس آدمی کو لازم ہے کہ توبہ اور استغفار میں لگا رہے اور دیکھتا رہے کہ ایسا نہ ہو بدعمالیاں ہاتھ سے گزر جائیں اور خدا تعالیٰ کے غضب کو کھینچ لاویں۔ جب خدا تعالیٰ کسی پر فضل کے ساتھ نگاہ کرتا ہے
تو عام طور پر دلوں میں اس کی محبت کا القاء کر دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا فضل کسی پہ ہوتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں بھی اس کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن جس وقت انسان کا شر حد سے گزر جاتا ہے اس وقت آسمان پر اس کی مخالفت کا ارادہ ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی منشا کے موافق لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ اس پہ نظر نہیں رکھنی، فضل کی نظر نہیں کرنی، تو پھر لوگوں کے دل بھی سخت ہو جاتے ہیں اس کے لیے۔ مگر جو ہی وہ توبہ استغفار کے ساتھ خدا تعالیٰ کے آستانے پر گر کر پناہ لیتا ہے تو اندر ہی اندر ایک رحم پیدا ہو جاتا ہے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ اس کی محبت کا بیج لوگوں کے دلوں میں بو دیا جاتا ہے۔ ہاں، جب انسان سخت دل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث نہ بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کی ناپسندیدگی کا اس پہ اظہار ہو رہا ہو، تو لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ استغفار قبول کر لیتا ہے، توبہ قبول کر لیتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے رحم پیدا ہو جاتا ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ اس کی محبت کا بیج لوگوں کے دلوں میں بو دیا جاتا ہے۔ غرض توبہ اور استغفار ایسا مجرب نسخہ ہے کہ خطا نہیں جاتا۔ آج ان دنیا داروں کی بدعمالیاں ہیں جو مختلف ملکوں میں، جنہوں نے ایک فتنہ اور فساد برپا کیا ہوا ہے۔ وہی لیڈر جو اپنے زوم میں اپنے آپ کو عوام کا محبوب سمجھتے تھے، عوام کی نظر میں بدترین مخلوق ہو چکے ہیں، اور جو اپنے خیال میں اپنے مقام کو قائم کیے ہوئے ہیں، ابھی بھی ان کی نظر میں یہ ہے کہ ہم عوام کے بہت محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں۔ آثار ایسے ظاہر ہو رہے ہیں کہ ان کی بھی باری آنے والی لگتی۔ غرض کہ ایک فساد جو ایک تو دنیا میں پیدا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں جو حکومتیں بدلی ہیں اس نے مزید فساد پیدا کر دیا، اور آئندہ مزید کتنے فساد پیدا ہونے ہیں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اس لیے ہمیں بہت دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ دنیا کو فسادوں سے بچائے۔ بس استغفار جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مقصود کو پورا کرتا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے حق ادا کرنے کی طرف توجہ دلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرستادے کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور زمانے کے فسادوں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے انسان کو بچاتا ہے، ان راستوں پر چلاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے قرب پانے کے راستے ہیں، جن سے دنیا و آخرت سنورتی ہے۔ وہاں انسان کی ذاتی ضرورتوں کو پورا کرنے، مشکلات سے نکالنے کا بھی ذریعہ بنتا ہے، جیسا کہ بہت سارے واقعات میں نے پڑھے، حضرت مسیح علیہ السلام نے نصیحت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے بے شمار فضلوں کا بھی وارث بنتا ہے انسان استغفار سے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم احمدیوں پر فضل فرمایا کہ ہم نے اس زمانے کے امام کو ماننا ہے جس نے ہمیں عبادتوں اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے اور اس کے فضلوں کو سمیٹنے کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ لیکن اس سے حقیقی فائدہ اٹھانے کے لیے بھی ہمیں مستقل استغفار کرتے چلے جانے کی ضرورت ہے، جسے ہر احمدی کو حفظ جان بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.